بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دن ہے رمضان المبارک کا 21 رمضان، اس میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام مبارک ہے وہ علی، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، اور آپ کے القابات میں سے جو آپ کے القاب ہیں وہ حیدر بھی آتا ہے، مرتضیٰ بھی آتا ہے، شیر خدا، اور اس طرح مختلف اقوال کے مطابق آپ کے مختلف القابات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب سے ہے، اور آپ کے جو والد حضرت ابو طالب تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور آپ کی جو والدہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد، وہ آپ کی والدہ تھی، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ بھی تھیں۔ بچپن سے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پرورش کی، اور سب سے پہلے بچوں میں سے جس نے اسلام قبول کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں تبلیغ اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اس وقت بچوں میں سب سے پہلے جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور ان سے آپ کی 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ کے نکاح میں تھیں، آپ نے آگے کوئی نکاح نہ کیا۔ خلافت بھی آپ کو ملی، آپ چوتھے خلیفہ بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ویر بھی ہیں، یار بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، صحابیوں میں شامل بھی ہیں، اور آپ کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ اللہ نے آپ کو اسد اس لیے کہا جاتا تھا کہ کیونکہ آپ اللہ کے شیر ہیں، شیر خدا کا القابات سے، اس طرح کے القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں آپ سب سے اعلیٰ خطیب سمجھے جاتے تھے، آپ سب سے زیادہ بہادر سمجھے جاتے تھے، آپ سب سے زیادہ دانا سمجھے جاتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کے علم کا سمندر بہت زیادہ تھا۔ 25 ہجری میں آپ کو خلافت ملی، آپ نے تقریباً 3 دن کم 5 سال خلافت پر متمکن رہے، آپ نے خلافت کی۔ آپ کے بعد خلافت میں اختلاف ہوا، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دوسرے دن ہی تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، شام کے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ آپ کے دور میں مشاجرات صحابہ واقعہ پیش آیا جس میں آپ مصروف رہے، اور جنگی سلسلہ رکا رہا، صحابہ میں ایک اختلاف ہو گیا تھا، حضرت مولا علی اس میں حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ آپ کے دور میں جو جنگ صفین، مہروان اور جنگ جمل، اس طرح یہ جنگیں بہت بڑی پیش آئیں۔ آپ کی شہادت کا سلسلہ بھی بڑا مشہور ہے۔ آپ کی بلکہ شہادت کی جو خبر تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی، پیشین گوئی کر دی تھی کہ فرمایا ہے علی اغلوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیروں کو کاٹا، اور اس دور میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہوگا جو حضرت علی کی داڑھی کو خون سے رنگے گا۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ نماز فجر سے کافی دیر پہلے مسجد کی طرف تشریف لاتے، آپ تشریف لا رہے تھے، الصلاۃ والصلاۃ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے کہ جو قاتل تھا وہ عبد الرحمن بن ملجم تھا، پلاننگ کے ساتھ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو قتل کرنا ہے تاکہ ان کا خاتمہ ہو سکے، اور
ان کے یہ گندے اور غلیظ ارادے کے ساتھ وہ چھپا ہوا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لا رہے تھے، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے آپ کی پیشانی پر وار کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، میں نے چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھا، اس کے بعد میں نے حضرت مولا علی اپنے بابا شیر خدا کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ رب خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حالت میں موت دی، یعنی وہ خوش تھے کہ میں شہادت کا رتبہ مجھے نصیب ہوا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا جو قاتل تھا اسے بہت سخت سزا بھی دی گئی۔ آپ کا حلیہ مبارک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک، آپ کا جو حلیہ مبارک تھا، قد مبارک آپ کا پست تھا، آپ کی چھاتی چوڑی تھی اور آپ کا جو داڑھی تھی وہ گھنی تھی اور آپ بہت بہادر اور شجاعت میں مشہور تھے۔ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں تو دوسرا نکاح نہ کیا، بعد میں آپ نے اور بھی نکاح کیے۔ آپ کی وفات 21 رمضان المبارک، آپ 17 رمضان کو اس نے آپ پر وار کیا اور آپ 21 رمضان المبارک کو وفات ہوئے۔ آپ کے مناقب و فضائل میں بہت چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں صبح تلوار اور جھنڈا اور مسلح اسی کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صبح آئی تو پوچھا علی کہاں ہے، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لوا مبارک حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں ڈالا۔ جنگ خیبر میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ خیبر کا جو دروازہ تھا وہ بہت بھاری تھا، تقریباً 40 آدمی مل کر اسے اٹھا نہیں سکتے تھے، ان پر بھاری ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے اسے اکھاڑ کر پھینکا۔ آپ کے واقعات میں ہمیں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے سلسلہ میں آپ کو کہیں پر بھیجا، جب آپ واپس تشریف لائے تو نماز عصر کا ٹائم جا رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ تو ایک طرف آپ سورج کو دیکھتے ہیں، ایک طرف آپ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح آپ کی جو نماز عصر تھی وہ سورج تھا وہ غروب ہو گیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا اے علی کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز عصر جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے علی قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ تو مولا علی شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ ادا۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے سورج کو واپس پلٹا۔ اس پر ایک شعر بھی ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ آپ کے واقعات میں ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، آپ کی بہادری کے جو واقعات ہیں، آپ کی دانائی کے جو واقعات ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے آپ کو پہلے بھی فرمان سنایا ہے کہ علم کا جو دروازہ ہے، علم کے شہر کا، وہ حضرت علی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا علم کیسے نصیب ہوا؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ مجھے اس طرح یہ علم نصیب ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے غسل دیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اوپر جو پانی بچ گیا تھا میں نے اس کو پی لیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا کیا۔ اور آپ کی سخاوت کے سلسلے، آپ کی سخاوت کے جو واقعات ہیں یہ بھی بڑے مشہور ہیں۔ آپ نے 3 دن یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے 3 دن روزہ رکھا، ڈیلی کوئی نہ کوئی فقیر آتا اور صدا کرتا، آپ اسے روٹیاں اٹھا کر دے دیتے اور آپ 3 دن بھوکے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے آپ کے امتحانات لیتا تھا اور آپ کے جو فضائل تھے، آپ کی فضیلتوں کو بلند کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت مولا علی شیر خدا